میتھمیٹکس کے شوقین لوگ ہیں، انہوں نے تو قرآن کے اندر سے بہت کچھ نکالا ہے کہ قرآن میں جو آسمان کا لفظ السماء آیا ہے نا جتنی دفعہ، اتنی دفعہ الارض آیا ہے، کہ قرآن میں جو آسمان کا لفظ السماء آیا ہے نا جتنی دفعہ، اتنی دفعہ الارض آیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اس نے اتفاق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ہیرا پھیری ہو تو پکڑی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لائق صد احترام حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، گزشتہ دنوں مرزا محمد علی جہلمی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ مجھے بھیجا گیا، جس میں وہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جتنی بار آسمان کا ذکر ہوا ہے اتنی ہی بار زمین کا ذکر ہوا ہے، یعنی قرآن پاک میں آسمان و زمین دونوں کا ذکر برابر برابر ہے۔ حاضرین و حاضرات، آئیے دیکھتے ہیں مرزا صاحب کی اس تحقیق میں کہاں تک صداقت اور حقیقت ہے۔ مرزا صاحب کی اس تحقیق کی حقیقت کو جاننے کے لیے میں نے ان چیزوں پر تحقیق کے لیے مکتبہ شاملہ سے مدد حاصل کی ہے۔ میں نے جب مکتبہ شاملہ سے مدد لیتے ہوئے یہ جاننا چاہا کہ قرآن پاک میں کتنی بار لفظ آسمان کا ذکر ہے یا آسمان کا ذکر ہوا ہے اور کتنی بار زمین یعنی الارض کا ذکر ہوا ہے، تو مکتبہ شاملہ نے جو نتائج میرے سامنے رکھے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب اپنی تحقیق میں اور اپنے دعوے میں کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حاضرین و حاضرات، شاملہ سے جب میں نے مدد لی تو شاملہ نے جو نتائج میرے سامنے رکھے وہ کچھ اس طرح سے سامنے آئے کہ لفظ السماء، الف لام سین میم الف حمزہ کے ساتھ لفظ السماء جس کا معنی آسمان ہے، تو اس لفظ السماء کا ذکر قرآن پاک میں 107 دفعہ ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں لفظ الارض الف لام کے ساتھ جس کا معنی زمین ہے، تو لفظ الارض الف لام کے ساتھ اس کا ذکر قرآن پاک میں 275 دفعہ یعنی 275 دفعہ ہوا ہے۔ حاضرین و حاضرات، آپ دیکھیں کہ یہ دگنا ترگنا فرق ہے، یعنی ایک جگہ پر السماء کا لفظ 100 دفعہ 107 دفعہ ہے تو اس کے مقابلے میں زمین کا 275 دفعہ ہے، یعنی 2 گنا کا فرق ہے، جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ برابر برابر ہے۔ اسی طرح چلیں، اگر ہم یہ تو واحد کے صیغے ہیں کہ السماء واحد کے لیے بولا جاتا ہے اور ایک آسمان کے لیے، اور الارض یہ ویسے جمع کا لفظ ہی شمار کیا جاتا ہے، لیکن زمین واحد اور جمع کے لیے لفظ ایک ہی ہے، الارض ہی ہے یا ارض ہی ہے، تو واحد اگر اس کو شمار کیا جائے تو واحد کے اعتبار سے السماء اور الارض ان کی تعداد میں خاصا فرق ہے کہ السماء کا لفظ 107 دفعہ آیا ہے اور الارض کا لفظ 275 دفعہ آیا ہے۔ اسی طرح ان کو قرآن پاک میں آسمان اور زمین کے ذکر کے حوالے سے جو دیگر الفاظ یا دیگر صیغے آئے ہیں، جب ہم شاملہ کی مدد سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں پھر اوورآل اور بالعموم ذکر ہو جائے گا کہ اتنی دفعہ آسمان کا ذکر ہے اور اتنی دفعہ زمین یا زمینوں کا ذکر ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ سماوات یہ جمع ہے آسمان کی، اور سماوات الف لام کے بغیر یہ 5 دفعہ قرآن پاک میں مذکور ہوا ہے۔ اسی طرح الف لام کے ساتھ السماوات، اس کا ذکر قرآن پاک میں 180 دفعہ ہوا ہے، اور سماعن
یعنی السماء الف لام کے ساتھ ہے اور سماء الف لام کے بغیر، تو لفظ سماء کا ذکر جس کا معنی آسمان ہے، اس کا ذکر ایک دفعہ ہوا ہے۔ تو یہ بالعموم اوورآل یہ ساری فگریں، سارے سیغوں کی تعداد جمع کی جائے تو یہ کل ملا کے بنتی ہے 293، یعنی قرآن پاک میں 293 دفعہ مختلف سیغوں کے ساتھ آسمان کا ذکر ہوا ہے، 293 دفعہ۔ اس کے مقابلے میں جب زمین کے ذکر کو ہم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شاملہ کی مدد سے، تو الارض الف لام کے ساتھ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 275 دفعہ ہے، اور الف لام کے بغیر صرف ارض اس کا ذکر 4 دفعہ ہوا ہے۔ تو یوں یہ کل ملا کے 279 یعنی 279 دفعہ زمین کا ذکر ہوا ہے اور 293 دفعہ آسمان کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس یعنی واحد اور جمع کے صیغے ملا کے بھی جب دیکھا جائے تو بھی ان میں فرق ہے کہ زمین کا ذکر زیادہ دفعہ ہوا ہے اور آسمان کا ذکر زیادہ دفعہ ہوا ہے، جبکہ زمین کا ذکر کم ہوا ہے۔ تو حاضرین و حاضرات، یہ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ آسمان و زمین کا ذکر برابر برابر ہوا ہے، میری اس تحقیق سے جو میں نے شاملہ سے مدد لیتے ہوئے کی ہے، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مرزا صاحب کی یہ تحقیق بالکل غلط ہے، اور انہوں نے بغیر تحقیق کے قرآن پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کے حوالے سے جب بھی ایک مسلمان بات کرتا ہے تو مومن ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بڑی ہی ذمہ داری سے بات کرتا ہے، لیکن مرزا صاحب ہیں ہی لفنڈر قسم کے آدمی، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کسی کام میں نہیں کرتے۔ یہ تحقیق غلط پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ تو آپ اندازہ فرما لیں جب ان کی زندگی کے نچوڑ کا یہ حاصل اور یہ نتیجہ ہے، ان کے نچوڑ کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے، وہ غلط ہے، تو پھر وہ جو دیگر اسلام کے حوالے سے مسائل بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تحقیق اپنی آئے روز غلط تحقیق پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پر تو میری بڑی تحقیق ہے اور قرآن تو میری زندگی کا نچوڑ ہے، جب اس کی زندگی کے نچوڑ کی تحقیق کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ان کے باقی جو مسائل ہیں اور جو لوگوں کو وہ بتاتے ہیں وہ کس قدر غلط ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مرزا صاحب، یہ واقعی جن لوگوں نے ان کو پلمبر کہا اور جنہوں نے ان کو دیگر نازیبہ الفاظ سے یاد کیا، میری تو عادت ہی نہیں ہے میں کسی کو نازیبہ الفاظ سے یاد کروں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ علماء یا وہ محققین کسی حد تک ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فگر ہے، تعداد، کہ اتنی دفعہ اس لفظ کا ذکر ہے، اتنی دفعہ اس لفظ کا ذکر ہے، اس کا تعلق میتھمیٹکس سے ہے اور یہ میتھ کا تعلق ہے اس سے۔ اور جو بندہ انجینئرنگ کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو میتھ آتی ہوتی ہے، تو یہ میتھ کے آدمی ہیں اور میتھ ہی کا ایک سوال یہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں اور میتھ ہی کی ایک تحقیق اپنے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو جو جس سبجیکٹ کے یہ ماہر ہیں، جب اس اپنے سبجیکٹ میں ان کی تحقیق کا یہ عالم ہے، تو پھر معزز حاضرین و حاضرات، آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ باقی علوم اور باقی مسائل میں ان کی تحقیق کس قدر صحیح ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو آخر میں اپنے نوجوانوں سے، میرے نوجوان بچے وہ مجھ سے مختلف سوال کرتے رہتے ہیں اور مرزا صاحب کے حوالے سے وہ پوچھتے رہتے ہیں، تو میری نوجوان بچوں اور بچیوں سے گزارش ہوگی کہ وہ جب مرزا صاحب کا کوئی کلپ سنتے ہیں تو وہ کلپ سن کے، ویڈیو سن کے وہ فوراً یقین نہ کر لیا کریں، بلکہ اس کے حوالے سے اپنے دیگر علماء کی تحقیق کو بھی حاصل کیا کریں اور اپنی مساجد کے علماء سے بات کیا کریں اور اطمینان اور تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کیا کریں۔
کہ مرزا صاحب کی یہ بات کہاں تک سچی ہے، تاکہ وہ جو جہالت مرزا صاحب پھیلا رہے ہیں اور جو گمراہی مرزا صاحب پھیلا رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔